آج سورہ انفال کی آیت نمبر 5 سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ میں نے جنگ بدر کا کچھ پس منظر آپ کے سامنے پچھلے جمعے پہ بیان کیا تھا۔ اس میں تھوڑی سی تفصیل اور بھی تھی، اور وہ یہ کہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ المنورہ میں تھے، باقاعدہ کفار سے جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بلکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک قافلے کے تعاقب میں نکلے تھے جس کا سربراہ ابو سفیان تھا، اور وہ تجارتی قافلہ لے کے مکے کی طرف روانہ تھا۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وفا شیار غلاموں کو کہا کہ ہم یہاں سے چلتے ہیں، تو وہ تھوڑے سے لوگ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینے سے نکلے، لیکن آگے جو معاملہ پیش آیا وہ یہ ہوا کہ ابو سفیان نے زمزم غفاری کو مکے میں بھیجا۔ یہ اس کا تیز ترین گھڑ سوار تھا، اور زمزم غفاری نے مکے کے صحن میں جا کے اپنی سواری کے کان کاٹ دیے اور ناک کاٹ دیا، اور اس نے کہا اللتیمہ اللتیمہ ای ادرک اللتیمہ الغوث الغوث۔ اس نے کہا تمہارا قافلہ لٹ گیا، تمہارا قافلہ لٹ گیا، جلدی سے مدد کو پہنچو، جلدی سے مدد کو پہنچو۔ اب یہ معاملہ جب اہل مکہ نے دیکھا تو ابو جہل، امیہ بن خلف اور عتبہ بن ربیع، یہ سارے کے سارے یہ جو لوگ تھے یہ تو پہلے ہی چاہتے تھے ہمیں موقع ملے اور ہم ان مسلمانوں کو کچل ڈالیں، اور اسلام جو پھل پھول رہا ہے اس کو مسل دیا جائے اور یہ آگے پھیلنے نہ پائے۔ تو ان کو موقع مل گیا۔ ابو جہل نے اپنی قوم کو بھڑکایا اور کہا جلدی سے تیاری کرو، ہم اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے جائیں گے۔ اب مکے کے رہائشی لوگوں میں سے کوئی ایک گھر بھی ایسا نہیں تھا کہ جس کا سامان تجارت اس قافلے میں موجود نہیں تھا، جس کا سربراہ ابو سفیان تھا، جس کے تعاقب میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے تھے۔ اب جب یہاں سے یہ لشکر تیار کر اور مسلح ہو کے اسلحے سے لیس ہو کے یہ مکے سے باہر نکلے، تو ادھر کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی، اور ابو سفیان نے راستہ تبدیل کیا، اور ابو سفیان راستہ تبدیل کر کے تو دوسرے راستے سے صحرائی علاقے سے ہو کے مکے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب صورتحال یہ بن گئی، مسلمان تو گھر سے نکلے تھے اس قافلے کے تعاقب کے لیے کہ وہ جو تجارتی قافلہ جا رہا ہے اس سے ان کا سامان چھیننا ہے، لیکن وہ قافلہ بھی ہاتھ سے نکل گیا، اور اوپر سے ہوا یہ کہ یہ مسلح 1000 کا لشکر لے کے کافر مکے سے نکل آئے، اور انہوں نے کیا کیا تماشے کیے، اور انہوں نے کیا کیا قصیدے اپنی شانوں میں پڑھے اور کہا کہ آج ہمارا دن ہے اور ہم مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں گے۔ اب جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس صورتحال کا پتہ چلا اور صحابہ میں یہ بات پھیلی، تو کچھ صحابہ نے اس بات کو جو ہے وہ ناخوشی سے تسلیم کیا، ناخوش ہوئے، انہیں پسند نہ آئی کہ ہم تو گھر سے نکلے تھے قافلے کے لیے، اور آگے ہمارے سر کے اوپر تو ایک جنگ کھڑی ہے، اور جو بڑے عالی شان مسلح افراد اور بڑے جری جوان لوگ ہیں، تو ہم مٹھی بھر لوگ کیا لڑیں گے۔ اب انہوں نے اس کو ناپسند کیا، تو اللہ رب الجلال نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے، فرمایا کما اخرجک ربک من بیتک بالحق، اے حبیب ہم آپ کو آپ کے گھر سے حق کے ساتھ نکال کے لے آئے، حق کے ساتھ نکال کے لے آئے۔ مدینے سے یہ لوگ نکلے تھے تو 2 گھوڑے تھے ان کے پاس، اور 6 زریں تھیں اور 8 تلواریں تھیں۔ یہ مختصر سا سامان تھا، اور یہ 313 لوگ تھے۔ ان میں سے بھی کچھ لوگوں کو حضور نے مدینے میں کسی کام سے واپس بھیجا، حضرت ابو لبابہ تھے، حضرت عثمان غنی تھے، دیگر صحابہ تھے جن کو حضور نے کسی معاملے کے لیے پیچھے بھیجا، تو وہ 305 لوگ رہ گئے۔ 305 لوگ، 2 گھوڑے اور 6 زریں اور 8 تلواریں۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ لے کے نکلے تھے وہ 2 گھوڑے، 6 زریں، 8 شمشیریں، اور بدلنے نکلے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ یہ کیسے نکلے، کیا ان کا منظرنامہ تھا۔ اور حفیظ جلندری نے شاہنامہ اسلام کے اندر لکھا ہے کہ جب یہ لوگ مدینے سے نکل رہے تھے تو مدینے کے یہودیوں نے جو دکان پہ بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا مسلمانوں کس بل بوتے پہ جا رہے ہو، تمہارے پاس ہے کیا؟ نہ لڑنے کے لیے تلواریں ہیں، نہ سفر کرنے کے لیے گھوڑے ہیں، نہ اپنا بچاؤ کرنے کے لیے تمہارے پاس زرہ ہے، تو کس بل بوتے پہ تم جا رہے ہو؟ تو مسلمانوں نے کہا نہ تیغ و تیر پر تکیہ،
نہ خنجر پر نہ بھالے پر، بھروسہ ہے تو فقط اس کالی کملی والے پر۔ ہم تو اسی کے بل بوتے پہ جا رہے ہیں، مگر ہمیں کسی بات کا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو آپ کے گھر سے نکال کے لے آئے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اہل ایمان کا ایک گروہ اس کی وجہ سے ناخوش تھا کہ ہم تو نکلے تھے قافلے کے لیے جس میں 30 سے 40 لوگ تھے، اور انہیں یہ پتا تھا کہ ہم آسانی سے حملہ کریں گے اور آسانی سے ان سے مال لیں گے اور واپس مدینے میں آ جائیں گے، لیکن سر کے اوپر تو بڑی عظیم الشان جنگ کھڑی ہے، 1000 کا لشکر جرار کھڑا ہے۔ انہوں نے ناپسند کیا۔ پھر یجادلونک فی الحق، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ آپ سے جھگڑے حق بات میں۔ کس بات میں؟ حق بات میں، سچی بات میں آپ سے جھگڑے۔ بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون، اس کے بعد جب ان کے اوپر یہ واضح ہو گیا کہ وہ تو موت کی طرف ہانکے جا رہے ہیں، یہ سیدھی سیدھی موت تھی ان کے سامنے کھڑی تھی کہ 1000 کے لشکر سے لڑیں گے، پاس نہ تلواریں ہیں نہ نیزے ہیں نہ گرزرے ہیں نہ گھوڑے ہیں، تو کیا کریں گے؟ سیدھی سیدھی موت ہے۔ تو انہوں نے اس بات کو ناپسند کیا اور وہ یہ جان گئے کہ ہم تو موت کی طرف جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ ہوتے ہوئے ہم آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکال کے لے آئے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ، اور یاد کیجئے وہ وقت جب آپ کے ساتھ آپ کے رب نے وعدہ کیا 2 گروہوں میں سے ایک گروہ کا، یعنی کہ پہلے تو حضور علیہ السلام کو خوشخبری یہ عطا فرمائی کہ محبوب آپ قافلہ کے تعاقب میں نکلیں گے تو آپ کو قافلہ مل جائے گا، اور یہاں پہ محققین نے لکھا ہے کہ 50,000 پاؤنڈ، آج کے زمانے میں 50,000 پاؤنڈ کا وہ قافلہ تھا جو سامان اس کے ساتھ تھا، وہ مکے کی طرف جا رہا تھا، تو اس کے تعاقب میں مسلمان نکلے تو بہت بڑی رقم تھی نا، تو انہیں تو یہ پتا تھا کہ ہم بس جائیں گے تو مال لے کے واپس آ جائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا، حبیب 2 لشکروں میں سے آپ کا ایک لشکر سے سامنا ہوگا، لیکن وہ جو قافلے والا لشکر تھا وہ رستہ پلٹا کے نکل گیا۔ اب ان کے لیے کیا لشکر رہ گیا؟ فرمایا وَتُوَدُّونَ أَنَّا غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، یہ ایمان والے یہ چاہتے تھے کہ جو نہتا قافلہ ہے وہ ہمیں ملے، لیکن رب کو یہ منظور ہے، رب تعالیٰ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ دیکھیں نا، اسباب کچھ بھی بنے لیکن پیچھے جو رب تعالیٰ کی مشیت ہے وہ شامل حال ہے۔ مسلمانوں کو کس طرح دکھ دیے اہل مکہ نے، کس طرح اذیتیں دیں، کس طرح تکلیفیں پہنچائیں، اور پھر اس گھمنڈ میں تھے، اس غرور میں تھے کہ ہمارے پاس تو بڑا کچھ ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی۔ اب اللہ تعالیٰ یہ تدبیریں کر رہا ہے۔ ویسے ظاہری سبب تو عمر خزرمی کا قتل بنا، لیکن یہ قافلہ لینے کے لیے جب چلے تو وہاں سے آگے جنگ کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ فرماتا ہے مسلمانوں کا یہ شوق تھا کہ جو نہتا گروہ ہے وہ ہمارے ہتھے چڑھے اور ہم آسانی سے اس کے اوپر حملہ کریں اور مال لیں اور مدینے کو واپس چلے جائیں، لیکن رب کو یہ منظور ہے۔ فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر کرنا چاہتا تھا اپنے فرامین کے ساتھ، وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، اور اس نے فیصلہ کر لیا تھا کافروں کی جڑ کو کاٹنے کا۔ اب وقت آ گیا تھا ان کی جڑ کو کاٹ دیا جائے اور انہیں مزید وقت نہ دیا جائے۔ اور آپ کے سامنے جب بدر کا مارکہ پیش آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ اہل مکہ کے بڑے بڑے سردار جتنے بھی تھے سارے کے سارے مارے گئے۔ ابو جہل بدر میں مارا گیا، عتبہ بدر میں مارا گیا، شیبہ بدر میں مارا گیا، ولید بدر میں مارا گیا، اور امیہ بن خلف بدر میں مارا گیا۔ یہ کفر کے سرغنے تھے، لیکن یہ 313 لوگوں کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو رب کا ارادہ یہ تھا کہ ان کی جڑ کاٹ دی جائے اور اسلام کی جڑ کو تاب نہ کیا جائے، تاکہ یہ درخت ایسا پھلے پھولے کہ پوری دنیا میں اسی درخت کی خوشبو پہنچا دی جائے۔ اب یہ خوشبو پہنچانے کے لیے میرے رب تعالیٰ نے اہتمام کیا۔ فرمایا لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ حق کو ظاہر فرما دے۔ یہاں لِيُحِقَّ الْحَقَّ ہے، علماء نے بیان فرمایا حق تو پہلے ہی حق ہے، اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ حق کو حق کیا جائے، بلکہ معنی یہ ہوگا کہ لِيُظْهِرَهُ الْحَقَّ، تاکہ اللہ تعالیٰ حق کو ظاہر فرما دے، وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ، اور اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ،
اگرچہ یہ جو مجرم ہیں یہ ناپسند ہی کرتے ہوں، لیکن جو رب کی مشیت ہے وہی ہو کے رہے گا، ان کی پسند یا ناپسند سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ پھر فرمایا استستخیزون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ فرمایا کہ محبوب یاد کیجئے وہ وقت جب آپ نے ہم سے استغاثہ کیا، فاستجاب لکم، اور آپ کی اس دعا کو، اس استغاثے کو رب نے قبول بھی فرما لیا۔ مسلمان جب میدان بدر میں پہنچے تو وہاں پہ جا کے دیکھا تو کافروں نے پہلے ہی وہاں پہ خیمے لگا لیے تھے، اور جو پانی والی جگہ تھی جہاں پہ کنویں موجود تھے اس جگہ کو گھیرے میں لے لیا تھا۔ اب مسلمانوں کے پاس نہ تو کوئی کنواں تھا نہ کوئی چشمہ تھا، اور وہ ریتلی زمین تھی جس کے اندر ان کے پاؤں بھی دبے چلے جاتے تھے، تو چلنا بھی مشکل ہو گیا۔ لیکن کیا کرتے، وہیں پہ خیمے لگائے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کا انتظار کیا، اس کی مدد کا انتظار کیا۔ اللہ رب ذوالجلال کے حبیب نے وہاں پہ ایک ٹیلے کے اوپر ایک مسجد بنوائی، ایک چھپر لگوایا جسے مسجد عریش کہا جاتا ہے۔ آج بھی اگر آپ میں سے کوئی ساتھی گیا ہے تو میدان بدر میں جا کے دیکھے، وہ مسجد عریش والی جو جگہ ہے آج بھی وہ نامزد ہے، اور وہاں پہ آج بھی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اچھا، جو لوگ گئے ہیں وہ تو دیکھ کے آئے ہیں، لیکن جو نہیں گئے، جن کی آنکھوں نے وہ منظر نہیں دیکھا، میری دعا ہے آپ سب کی آمین کے ساتھ، اللہ تعالیٰ سب کو میدان بدر کی زیارت عطا فرمائے، اور وہ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھیں کہ کیسا وہ منظر تھا جب تھوڑے سے لوگ 1000 کے لشکر کے سامنے کھڑے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حبیب نے پھر وہاں پہ دعا مانگی، اور دعا کیسے مانگی؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ السلام کی حفاظت پہ مامور تھا، تو میں نے حضور کو دیکھا کہ حضور نے کندھے میں سر رکھا، حضور کی چادر مبارک کبھی کندھے سے نیچے گر جاتی، کبھی لٹک جاتی، میں پھر سیدھا کرتا، پھر اٹھا کے کندھے پہ رکھتا، لیکن حضور روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، روئے جا رہے ہیں، اور رب کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، اللہ جس فتح کا تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا وہ فتح مجھے عطا فرما۔ پھر فرمایا، ناز والی دعا فرمائی، فرمایا اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا۔ اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر لوگ آج شہید ہو گئے نا تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، ان کو فتح عطا فرما، ان کو اپنی مدد عطا فرما۔ حضور رو رہے ہیں، ہچکی بندی ہوئی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں اچانک حضور نے سر انور اوپر اٹھایا اور فرمایا ابشر یا ابا بکرن ھذا جبرائیل آخذ بعنان فرسہ، اے ابو بکر مبارک ہو، اللہ نے اپنی مدد بھیج دی ہے، اور یہ جبریل آ رہے ہیں، انہوں نے گھوڑے کی لگام پکڑی ہوئی ہے، اور زمین سے لے کے آسمان تک ایک بارات ہے فرشتوں کی جو جبرائیل اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب آپ نے استغاثہ کیا کہ رب نے اسے قبول فرمایا، انی ممدکم، اور اللہ فرماتا ہے یقیناً میں تمہاری مدد کرنے والا تھا، بألف من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں سے جو پے در پے آ رہے، ترتیب در ترتیب آ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی جتھا ایک ہی دفعہ آ گیا یا تھوڑی دیر ٹھہر ٹھہر کے آئے، بلکہ جو جنگی نظم و نسق ہوتا ہے اللہ رب ذوالجلال نے اسی کے مطابق فرشتوں کو پھر میدان بدر میں نازل فرمایا، اور فرمایا کہ ہم نے تمہاری اس طرح سے مدد فرمائی۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور اللہ فرماتا ہے یہ جو ہم نے فرشتے بھیجے ہیں نا یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ یہ کیا ہے؟ ویسے کیا خیال ہے آپ کا اگر میدان بدر میں اللہ چاہتا، اللہ کی یہ مرضی ہوتی کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لڑیں اور ان 313 کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے، اگر یہ اللہ چاہتا تو ہو سکتا تھا کہ نہیں ہو سکتا تھا؟ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے فرشتے نازل کی۔ ایک جگہ پہ فرمایا کہ ہم نے 1000 فرشتے نازل فرمائے، ایک جگہ پہ فرمایا ہم نے 3000 فرشتے نازل فرمائے، ایک جگہ پہ فرمایا ہم نے 5000 فرشتے نازل فرمائے۔ تو مختلف آیات ہیں، ان کی تفاسیر مختلف علماء نے بیان فرمائی۔ یہاں پہ فرمایا کہ ہم نے 1000 فرشتے بھیجے۔ علماء نے اس کی تطبیق یوں کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے 1000 کا لشکر بھیجا، پھر 3000 کا لشکر بھیجا، پھر 5000 کا لشکر بھیجا۔ بتاؤ ویسے 25000 مقابلے میں آئے نا مسلمان، اور کفر کا لشکر 3 لاکھ کا بھی ہو، تو جنگ یرموک میں مسلمان ظالم کے چھکے چھڑا دیتے ہیں کہ نہیں چھڑا دیتے؟ لیکن جب اتنے فرشتے اتر آئیں، جب اللہ کی اتنی مدد آ جائے
اللہ فرماتے ہیں ہم نے یہ مدد کیوں نازل فرمائی؟ اس لیے نازل فرمائی کہ تمہارے لیے خوشخبری بنے، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے قلوب کو اطمینان حاصل ہو جائے۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ تھوڑے سے لوگوں کو اگر زیادہ لوگوں سے لڑنا پڑ جائے تو ایک دم سے خیالات اکھڑ جاتے ہیں کہ نہیں اکھڑ جاتے؟ وہ ذہن کا جو تلاطم ہوتا ہے وہ جو ہے وہ تغیر پذیر ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ بندہ یک دم سے ڈر جاتا ہے کہ اتنا بڑا لشکر کیسے مقابلہ کریں گے۔ تو وہ حالت جب صحابہ کی بنی نا، اللہ نے 1000 فرشتہ نازل فرمایا اور فرمایا کہ یہ خوشخبری دی ہے تمہیں، اور تمہارے دل کو مطمئن کرنے کے لیے ہم نے 1000 فرشتہ بھیجا ہے، وگرنہ اگر ہم چاہتے تو فرشتے بھیجے بغیر بھی تمہیں فتح عطا فرما سکتے تھے، لیکن تمہارے دل کو اطمینان دیا ہے۔ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور فرمایا مدد نہیں پہنچ سکتی سوائے اللہ کی طرف سے۔ اللہ ہی ایسی ذات ہے جس کی طرف سے کسی کو مدد پہنچ سکتی ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہم وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ ویذھب عنکم رجس الشیطان۔ پھر فرمایا کہ ہم نے تمہارے اوپر اونگ کو مسلط کیا، ہم نے تمہارے اوپر نیند کو مسلط کیا۔ وہ جو غنودگی ہوتی ہے نا، غنودگی، وہ صحابہ کو عطا فرما دی۔ میں نے اس کے پس منظر میں آپ کو بتایا نا کہ جو کافر تھے انہوں نے پکی جگہ پہ، مٹی والی جگہ پہ، کنو والی جگہ پہ اپنے خیمے لگا لیے تھے، اور جو مسلمانوں کے لیے جگہ رہ گئی تھی وہ ریتلی تھی، وہاں پہ پانی بھی نہیں تھا، اور جب چلتے تھے تو پاؤں ریت میں پھنس جاتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے نا جب ریت خشک ہوتی ہے تو اس کے اوپر چلنا آسان نہیں ہوتا ہے۔ تو مسلمان پریشان تھے، ایک تو بڑا لشکر اور نہ تلواریں پاس ہیں، نہ کوئی آلات حرب و ضرب پاس ہیں، اور اوپر سے نہ پانی مل رہا ہے اور نیچے ریت بھی ہے، ہمارے پاؤں بھی نہیں چل رہے، تو یہ کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، ہم نے تمہیں اس رات، جس رات تم اضطراب میں مبتلا تھے کہ صبح ہماری جنگ ہوگی، پتہ نہیں کیا بنے گا، اس صورتحال میں کسی کو نیند آتی ہے؟ بولیں۔ جب دشمن دروازے کے باہر کھڑا ہو تو گھر والے کو کبھی نیند آ سکتی ہے؟ تو کہا تمہیں تو نیند آ نہیں رہی تھی، تم تو مضطرب تھے، تمہارا اضطراب ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے تمہیں پوری رات نیند میں مسلط کر دیا، اور نیند تمہارے اوپر چھا گئی، اور تم جب صبح اٹھے تو حشاش بشاش اٹھے، اور تم بالکل وہ کیا کہتے ہیں، فریش ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ فریش ہو گئے۔ جو اضطراب تھا وہ ختم ہو گیا، جو غم تھا وہ ختم ہو گیا۔ پھر فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر ہم نے تمہارے لیے آسمان سے موسلا دار بارش برسائی۔ اب ہوا اس طرح، بارش برسی نا تو جو یہ ریتلی جگہ تھی نا یہ پختہ ہو گئی، یہ پکی ہو گئی، ریت بیٹھ گئی، جگہ گیلی ہو گئی، مسلمان آسانی سے چلنے لگے۔ یہ آپ جانتے ہیں نا جب ریت گیلی ہو جائے، ریت اچھی طرح سے بیٹھ جائے، اس کے اوپر پھر آسانی سے چلا جاتا ہے۔ ادھر کافروں کا یہ حال ہوا کہ کافر چونکہ مٹی کے اوپر تھے تو بارش تیز ہوئی، وہ جس جگہ پہ انہوں نے خیمے لگائے تھے وہ سارا کیچڑ بن گیا۔ اب جب چلتے ہیں تو پاؤں پھسلتے ہیں۔ یہ پہلی مدد تھی میرے رب کی جو میدان بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے پانی نازل فرمایا موسلادھار بارش کی شکل میں، لیطہرکم بہ، تاکہ تمہارے ذہنوں میں جو گمان آ رہے ہیں نا کہ پتہ نہیں صبح کیا بنے گا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں ہم واپس جائیں گے یا نہیں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ بارش نازل فرما کے تمہارے ان وہم و گمان کو دور کر دیا ہے اور تمہیں پاک فرما دیا ہے۔ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ، اور جو شیطان کی پلیتی ہے جو یہاں پہ بچھا رہا ہے میدان بدر میں، اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں دور فرما دیا ہے، اس سے بھی تمہیں پاک فرما دیا ہے۔ پھر فرمایا وَلْيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کو مضبوطی عطا فرما دی۔ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ثابت قدم فرما دیا اور تمہیں پختہ ارادے والا بنا دیا۔ اللہ اکبر، کیا وہ منظرنامہ تھا کہ چھوٹا سا لشکر لے کے مسلمان بڑے لشکر کے سامنے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِذْ یُوحِی رَبُّکَ إِلَى الْمَلَائِکَةِ، پھر یاد کیجئے وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو وحی فرمائی تاکہ وہ تمہارے دلوں کے اوپر اطمینان جاری کریں اور تمہیں ثابت قدم رکھیں۔ پھر فرمایا خوشخبری دے دی مسلمانوں کو، فرمایا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، پھر اللہ تعالیٰ نے ان قریب یہ فرمایا کہ ہم ان کے اوپر ایمان والوں کا رعب طاری کر دیں گے۔
کافروں کے اوپر ایمان والوں کا. آپ کو پتہ ہے جب ذہن میں یا دل میں رعب طاری ہو جائے نا کسی کا، پھر انسان اس سے جیت سکتا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے کافروں کے دلوں میں مسلمانوں کا رعب پیدا فرما دیا. فَضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، فرمایا مارو ان کی گردنوں کے اوپر. وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، اور ان کے جوڑ جوڑ توڑ ڈالو. آج کا دن تمہیں مل گیا ہے اور آج اللہ کی مدد بھی تمہیں حاصل ہو گئی ہے. یہ جو بلال حبشی کو تڑپاتے تھے، یہ جو زنیرہ کو مارتے تھے، یہ جو عمار ابن یاسر پہ ظلم کرتے تھے، یہ کبھی مسلمانوں کو ہجرت حبشہ سے روکتے تھے، یہ کبھی ہجرت مدینہ سے روکتے تھے. آج یہ 1000 لوگ، یہ سرداران قریش، مسلمانوں تمہارے ہتھے چڑھ گئے ہیں اور اللہ کی مدد بھی آ گئی ہے. اب توڑ ڈالو ان کی گردنوں کو اور ان کے جوڑ جوڑ پہ تلواریں مارو اور ان کو ختم کر ڈالو. دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیسی فتح عطا فرمائی ہے. یہ نظام اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو دیا، اور پھر یہ جب مدد آئی تو مسلمانوں نے پھر کیسے بچھاڑا انہیں. حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے سامنے امیہ بن خلف آیا تو آپ نے کہا، وہ امیہ بن خلف نا بہت زیادہ بھاری بھرکم تھا، موٹا تھا، دوڑا نہیں جاتا تھا اس سے. تو آپ نے فرمایا یہ موٹا، یہ جس سے بھاگا بھی نہیں جا رہا، یہ بھی رسول اللہ کے مقابلے میں آیا ہے. تو حضرت بلال حبشی دوڑے امیہ بن خلف کے پیچھے اور کہا، اے دشمن رسول، آج بلال حبشی کے ہاتھ سے بچ کے تو نہیں جا سکتا ہے. جو ظلم کیے ہیں وہ کر لیے ہیں، آج تو میرے سامنے آیا. حضرت بلال حبشی دوڑے اس امیہ بن خلف کی طرف، اور کچھ لوگ اور بھی آ کے ساتھ ملے. حضرت بلال حبشی نے اسے تلواریں ماری، اور جب وہ گر گیا تو حضرت بلال حبشی اس کے سینے کے اوپر بیٹھے. پھر کہا، بتا، اسی بلال کو منع کرتا تھا نا کہ زبان سے رسول اللہ کا نام نہ لے، آج اللہ نے تجھے اپنی پکڑ دکھائی کہ نہیں دکھائی؟ رب تعالیٰ جس کو مہلت دیتا ہے تھوڑے وقت کی دیتا ہے، زیادہ وقت کی مہلت نہیں دیتا. فرمایا تجھے رب نے جو مہلت دی تھی وہ ختم ہو گئی. جس غلام پہ تو ظلم کیا کرتا تھا، آج رب تعالیٰ اسی غلام کے ہاتھوں سے تجھے جہنم میں پہنچا رہا ہے. کہا اب بات کر. اور پھر اس امت کا فرعون، حضور نے فرمایا ہر امت کا کوئی فرعون ہے، اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. عمر بن حشام، یہ بھی میدان بدر کے اندر جو ہے وہ بڑا مغرور اور بڑا متکبرانہ انداز میں پھر رہا تھا. تو 2 ننھے ننھے شہزادے، ایک کا نام تھا معاذ اور ایک کا نام تھا معوذ. یہ 2 ننھے ننھے سپاہی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے میدان بدر میں آئے تھے. انہوں نے جب دیکھا نا کہ یہاں پہ ابو جہل بھی آیا ہوگا، چونکہ مکے والوں کا وہ سردار ہے، تو انہوں نے نا ایک صحابی سے پوچھا، چاچا یہ ابو جہل کدھر ملے گا ہمیں؟ تو صحابی رسول نے پوچھا، اے چھوٹے چھوٹے بچوں، ننھے ننھے حضور کے صحابیوں، تم نے ابو جہل کا کیا کرنا ہے؟ تو کیا کہا ان چھوٹے چھوٹے 2 شہزادوں نے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ وہ ہمارے آقا کو برا بلا کہتا ہے. تو اتنے میں ابو جہل پاس سے گزرا تو صحابی نے کہا کہ یہ ابو جہل جا رہا ہے. ان دونوں شہزادوں نے، ان دونوں صحابیوں نے اپنی تلواریں نکالی اور ابو جہل کے اوپر جھپٹ پڑے اور اس کو جا کے قتل کر دیا. جب وہ زمین کے اوپر گر گیا تو ایک صحابی پاس سے گزرے تو دیکھا یہ کچھ سانس لے رہا ہے، تو آپ نے نیزہ اٹھایا اور اس کے سینے میں مارا، اور وہ 2 شہزادے جو تلواریں لے کے اس کے اوپر جھپٹ پڑے تھے، وہ خون سے لت پت تلواریں حضور کی بارگاہ میں لے گئے اور جا کے عرض کرنے لگے، حضور ہم نے ابو جہل کو قتل کر دیا ہے، حضور ہم نے ابو جہل کو. حضرت معاذ کہنے لگے، حضور میں نے قتل کیا ہے، اور حضرت معوذ کہنے لگے، حضور میں نے قتل کیا ہے. دیکھو مزاج کیا ہے ان ننھے ننھے شہزادوں کا. کہا حضور آپ کا دشمن تھا، ہم نے سنا ہے گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو، سنا ہے ہم نے کہ وہ آپ کو برا بلا کہتا ہے، قتل کرائے. حضور نے فرمایا کہ تم دونوں دعویٰ کر رہے ہو دونوں نے قتل کیا ہے، اچھا دونوں مجھے اپنی تلواریں دکھاؤ. اب دونوں نے اپنی تلواریں نکالی تو دونوں کی تلواروں کو خون لگا ہوا تھا. حضور نے فرمایا تم میں سے کسی ایک نے اس ابو جہل کو قتل نہیں کیا، بلکہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تم دونوں کو اس کے قتل کرنے کا اجر میں رب سے لے کے دوں گا. تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے. وہ پھر منظر تھا میدان بدر کا. پھر اللہ رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو اس میدان کے اندر فتح عطا فرمائی. دوستان ذی وقار، یہاں پہ میں تفسیر قرآن مجید کا سلسلہ تو ختم کرتا ہوں، لیکن ایک پیغام ہے بڑا اہم پیغام. وہ یہ ہے کہ آج پوری دنیا کے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے وہ اسی لیے ہو رہا ہے،
یہ اپنی طاقت دیکھتے ہیں، اپنی قوت دیکھتے ہیں اور اپنے آلات حرب و ضرب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی فوج ہے، کتنا اسلحہ ہے، کتنے بم ہیں، کتنے میزائل ہیں، یہ سب کچھ دیکھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، تم ان کافروں کے جوڑ جوڑ توڑنے کے لیے نکلو صحیح، پھر دیکھو میں تمہاری کیسے مدد فرماتا ہوں، پھر کیسے مدد ہوتی ہے تمہاری۔ اور یہ مدد پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں۔ 1965 میں مدد دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی؟ ایم عالم کہتے ہیں کہ جنہوں نے جہاز گرائے تھے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اگر کوئی پوچھے کہ 1 منٹ کے اندر 3 جہاز میں نے کیسے گرائے تو میں اس کا جواب دے ہی نہیں سکتا، مجھے اس کا جواب آتا ہی نہیں۔ کسی نے پوچھا کہ جناب کیوں، آپ ہی نے تو وہ جہاز گرائے تھے اور یہ پوری دنیا کا عسکری عجوبہ ہے، اتنے تھوڑے سے وقت میں ان کے 3 جہاز جو ہے وہ گرائے گئے۔ تو ایم عالم کہتا ہے کہ اڑا ضرور تھا میں جہاز لے کے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کون سی قوت تھی جو دشمن کے اوپر حملہ کر رہی تھی، میں تو صرف اڑ رہا تھا۔ یہ اللہ کی مدد تھی کہ ان کے جہاز گرتے ہی چلے جا رہے تھے۔ اور 1965 کی اگر روحانی ڈائری آپ دکھائیں اور اس کو آپ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ المنورہ میں 2 درویش رہتے تھے، انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آج رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زرہ پہنی ہوئی ہے اور جنگی لباس پہنا ہوا ہے، اور ایک طرف حضرت ابو بکر آ رہے ہیں، ایک طرف حضرت عمر آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور حضور اپنے روضہ انور سے باہر آ رہے ہیں۔ تو ان درویشوں نے رو کے عرض کیا حضور آج اس رات کے وقت میں آپ اس حالت میں کہاں جا رہے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن نے پاکستان پہ حملہ کیا، میں مدد کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ مدد تو آج بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن ہمارا کیا کام ہے؟ ان تنصروا اللہ ینصرکم، فرمایا اگر تم اسلام کی مدد کرو گے تو پھر اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ کیا کرے گا؟ شرط ہے، پہلے علماء بیٹھے ان سے پوچھیں ان تنصروا اللہ، اگر تم اسلام کی مدد کرو گے، گھر بیٹھے بیٹھے اگر کہو کہ فرشتے آ جائیں گے اور کشمیر آزاد ہو جائے گا تو اس طرح ممکن نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہیں گھروں سے نکلنا ہے، اور جب تم گھروں سے نکلو گے تم آگے آگے لڑو گے، پھر دیکھو پیچھے سے فرشتے تمہارے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، تم آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ یہ سورہ انفال، یہ پوری کی پوری سورت ہمیں جہاد کا درس دیتی ہے، اور ہم نے جہاد کو ہاتھ سے جانے دیا تو تب سے امت مسلمہ کا وقار بحال نہیں رہا ہے، بلکہ ٹوٹ گئے مسلمانوں کے ملک۔ کہاں ہے شام، کہاں ہے فلسطین، اور کہاں ہے یمن، اور کہاں ہے لبنان، کہاں ہے لیبیا، کہاں ہے افغانستان؟ یہ سارے کے سارے بکھر گئے اور یہ سارے کے سارے ٹوٹ گئے۔ کیوں کہ مسلمانوں نے پھر تعبیریں کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، ویسے اب کتابوں سے تو جہاد بالسیف کا تصور ہی ختم کر دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں جہاد کچھ قسموں کا ہے، ایک جہاد بالمال ہے، آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں تو یہ بھی جہاد ہے، ایک جہاد بالجسد ہے، آپ نماز پڑھیں تو یہ بھی ایک جہاد ہے، جہاد بالعمل ہے، یہ مختلف قسموں کے جہاد ہیں۔ لیکن جو جہاد بالسیف ہے، جو تلوار کے ساتھ جہاد کرنا ہے، یہ میرے رب کو بڑا ہی پسند ہے۔ اور جب کوئی ایمان والا گروہ جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے اپنی مدد عطا فرماتا ہے۔ اور میدان بدر کا یہ واقعہ، یہ سارے کا سارا ہمارے سامنے موجود ہے کہ نہیں موجود؟ آئیے میں اور آپ اپنے آپ کو اسلام کی صحیح تعبیر اور صحیح تشریح کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں، اور جہاد کا جو تصور ہے یہ مسلمانوں کی آئندہ نسلوں سے بھی اس کا جذبہ جو ہے وہ ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک مسلمانوں کے ذہنوں میں، دلوں میں جہاد کا جذبہ رہے گا یہ سر بلند رہیں گے، سرفراز رہیں گے، لیکن جب جہاد چھوڑیں گے تو پھر پست ہو جائیں گے۔ اقبال کیا کہتا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے۔